أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلمانان حسینی اور برادران انسانی، اس مرتبہ اس منبر پر ہمارا موضوع گفتگو ہے قرآن اور حسین. آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ عنوان اب روشن ہو چکا ہوگا اور راسخ بھی ہو چکا ہوگا، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے قرآن مجید سے جس ایک مستقل سرنامے کا انتخاب ہوا ہے وہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ لرز جاتا اور خوف و خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. خوف و خشیت الہی سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں. اب ایک فکری مسئلہ آپ کے سامنے یہی ہے کہ دیکھیے، خود جو ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ جو ہمیں حروف و اصوات کی دولت نصیب ہے، یہ زبان، یہ لینگویج، ہم بولتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں. یہ کیا کرشمہ ہے؟ یہ کوئی معمولی کرشمہ ہے؟ ہمارے ذہن میں کوئی بات ہے، ہمارے دل میں کوئی بات ہے، اور ہم نے یہاں ہونٹ ہلایا، کوئی آواز پیدا ہوئی اور آپ سمجھ گئے کہ دل میں کیا ہے. اور ہمارے آپ یہ موج ہوا کی لرزشوں کے ساتھ، یہ ویو لینس کے ساتھ کیا چیز پہنچی آپ تک؟ فکر پہنچی، وہ بات پہنچی جو دل میں ہے پوشیدہ،
وہ جذبہ پہنچا، وہ احساس پہنچا، وہ ادراک پہنچا، وہ شعور پہنچا، وہ نظریہ، وہ آرگومنٹ، وہ استدلال، وہ حقائق جو ہمارے دل میں ہیں، وہ ماہیت جو ہمارے ذہن میں ہے، وہ ان الفاظ کے ذریعے آپ تک منتقل ہو گئی۔ خود یہ ایک ایسا مظہر ہے، ایک ایسا فینومینن ہے کہ اس پر حیرت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم عادی ہیں، یہ چیز ہمیں حاصل ہے، اس لیے ہم اسے معجزہ نہیں سمجھتے۔ چونکہ ہم عادی ہیں اس لیے ہم معجزہ نہیں سمجھتے۔ اگر عادی نہ ہوتے اور پھر ایسا اچانک ہمارے سامنے ہوتا تو وہی چیز معجزہ کہلاتی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ عموماً پتھر سے اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی۔ عموماً ایک پتھر دوسرے پتھر سے ٹکراتا ہے تو بھی کچھ آواز تو پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ آواز ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پتھر دونوں ایک دوسرے کی آواز نہیں سمجھ پاتے؟ کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ پتھر نہیں، حیوانوں پہ آ جائیے، پرندے چہچہاتے ہیں، ایک پرندہ دوسرے پرندے کی آواز سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ البتہ اگر اس میں بھی جو لوگ ظاہر سائنس کے میدان میں اور حیوانیات میں اور ان چیزوں میں کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ آواز سمجھ جاتے ہیں، وہ بات سمجھتے ہیں، پرندوں کی بھی درندوں کی بھی۔ اور ہمارے آپ تو ایک بڑا مسئلہ خود یہ جوہر سخن کا ہے۔ سخن یہ بات خود ایک معجزہ الہی ہے۔ بس اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ خود اسی موضوع پہ اگر گفتگو ہوتی رہے تو کیا کیا تھیوریاں پیش کی گئی ہیں، کیا کیا نظریے پیش کیے گئے ہیں زبان کی تخلیق کے بارے میں، اور نظریہ وضع میں، علم الوضع میں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن حوالے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن قریب آ جائے۔ تو اصلاً خود یہ بات ہے تو معجزہ کہ میرے ذہن میں، میرے دل میں جو میرے احساسات ہیں، جو میرے ادراکات ہیں، جو میرے مدرکات ہیں، جو میرے شعور میں بات ہے، حتیٰ کہ جو میرے تحت الشعور میں بات ہے، جو میرے لا شعور میں بات ہے، وہ بات میرے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے آپ کے ذہن تک منتقل ہو جائے۔ ایک تو یہ سطح ہے کہ میری بات آپ تک منتقل ہو، یہ بجائے خود معجزہ ہے۔ وہ کتنا بڑا معجزہ ہوگا کہ ہماری بات آپ تک نہیں منتقل ہو رہی ہے، خدا کی بات بندوں تک منتقل ہو رہی ہے۔ قرآن ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن الفاظ کے ذریعے سے خدا کی بات مخلوقات تک منتقل ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ شعور زبان اور ذوق سخن بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، اور اس اعتبار سے میں جو ممبر سے اکثر یعنی ایک عرصے سے اپیل کیا کرتا ہوں، درخواست کیا کرتا ہوں، آپ جو بھی کہہ لیں اسے، توجہ دلایا کرتا ہوں ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کی تربیت میں بہت محنت کریں زبان سنوارنے پر۔ زبان کا شعور اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ لڑکتی ہوئی جو بھی زبان آ گئی آ گئی۔ اسٹریٹ لینگویج سے بچیں، سلینگ سے بچیں، زبان کا صحیح شعور پیدا کریں اور ادبی ذوق پیدا کریں، لٹریری ٹیسٹ پیدا کریں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ،
المرء یعنی انسان، الانسان الرجل، المرء، وہ اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹے سے فقرے میں کیا بات کہی مولا نے؟ کل میں نے کہا تھا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں، اہل ذوق انسان کا چہرہ اس کے سخن میں دیکھتے ہیں۔ کوئی کہیں بیٹھا ہوا فون سے بات کر رہا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں اس کی پوری شخصیت آواز سن کے، لہجہ سن کے، ٹون سن کے میں بالکل تجزیہ کر لیتا ہوں کہ یہ شخص ہے کتنا گہرا ہے، کتنے پانی میں ہے، کتنا بلند ہے، کتنی اونچائی ہے اس کی فکر میں، کیا جذبات ہیں، رحم دل ہے کہ سخت دل ہے، امین ہے کہ خائن ہے، اعتماد کے قابل ہے یا اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ ایک بار فون کر لیجئے ہمیں، ہم آپ کی پوری شخصیت بتا دیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اب ایسا بھی نہ کیجئے گا کہ فون کرنا بند کر دیجئے۔ انسان دوست ہے یا دشمن، مخلص ہے یا مغرض، اس کا ذہن اور دل شفاف آئینے کی طرح ہے یا اس میں کدورت ہے، دھندلا آئینہ ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے ذہن۔ اذن صفائے خاطر رکھتا ہے یا غبار خاطر؟ آواز، ٹھیک ہے نا، آواز۔ تو کوئی خط لکھ دے اس کی ہینڈ رائٹنگ سے، اب آج کل تو بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں، شخصیت چھپا لیتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہے ٹائپ رائٹر پہ لکھا بھیج دیا، ای میل میں لکھا بھیج دیا، کمپیوٹر۔ اگر اپنے ہاتھ سے لکھ دیں آپ تحریر تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ آپ کی اندر کی شخصیت بتا دیتی ہے کہ جناب کی صلاحیتیں کیا ہیں، استعداد کیا ہیں، شخصیت کیا ہے۔ دیکھیے نا، یہ سخن کے سب رخ ہیں، لہجہ، آواز، تحریر، پھر الفاظ کا انتخاب۔ اب یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ زبان اور فلسفہ زبان اور ادب و آداب و شعر و نظم و نثر و خطابت، اصناف سخن سے بحث نہیں کرتے، ان کے لیے نامانوس بحث ہوگی، مشکل بحث ہوگی، لیکن فوری طور پر آپ کا ذہن اس بات کو قبول ضرور کر رہا ہوگا۔ تو ذوق ادبی، شعور زبان، اسے بالیدہ کریں، اور بچوں کو جو آپ کے آغوش میں پروان چڑھنے والی نسلیں ہیں، انہیں شعور زبان، لطف سے، محبت سے شعور زبان کو پروان چڑھائیں۔ جتنا شعور زبان اور ذوق ادب پروان چڑھے گا، ایک تو جنرل یعنی عمومی ذوق شعور زبان و ذوق ادب ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ ہے عربی زبان کا ذوق۔ جنہیں عربی زبان کا ذوق ہو کامل، ان کے لیے یہ مرحلہ آتا ہے کہ سمجھ سکیں کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ یوں میں اردو زبان میں لاکھ بحث کرتا رہا ہوں، آپ اعتقادی طور پہ قبول کر لیں گے کہ ہاں یہ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، قرآن معجزہ ہے، حضور نے کہا قرآن معجزہ ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ 12 اماموں نے کہا قرآن معجزہ ہے، 11 اماموں کی ماں صدف گوہر عصمت، معدن جوہر امامت، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا قرآن معجزہ ہے۔ نبی نے کہا، امام نے کہا، معصومہ نے کہا، صدیقہ کبریٰ نے کہا قرآن معجزہ ہے، اور خود اللہ نے قرآن میں اعلان کیا قرآن معجزہ ہے۔ تو اس میں تو کسی ایک مسلمان کے لیے تو شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ ایمان و اعتقاد نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بھی اسے معجزہ تسلیم کیا۔ اب ذرا ادبی حوالے سے دو ایک باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو عرض کر لوں۔
ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عربوں کا ذوق سخن واقعاً بہت بالیدہ تھا، یہ صرف کہنے کی رسمی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں، اس گلوب پر کوئی ملت، کوئی قوم اصیل عربوں کے شعور زبان اور ذوق سخن تک نہیں پہنچ سکتی آسانی سے، اور وہ اس نعمت کو سمجھتے تھے کہ کیا نعمت ہے۔ شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، بت پرست ضرور ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں ذوق سخن بہت بالیدہ تھا۔ چنانچہ آپ کو کچھ واقعات عرض کروں کہ سخن کی قدردانی کیسے کرتے تھے وہ۔ بازار عکاظ میں سالانہ اجتماع ہوتا تھا، میلہ لگتا تھا، ہر قبیلے کا بڑے سے بڑا شاعر وہاں آتا تھا اور اپنے قصیدے پڑھتا تھا، اور بڑے بڑے نقادان سخن وہاں آتے تھے۔ تو ایک سے زائد واقعات میں ہے نابغہ جیسا شاعر، جس کا نام ہی نابغہ تھا، جسے آپ کہیے نام بھی نابغہ تھا، تخلص بھی نابغہ تھا، اور تھا بھی نابغہ علوم ادب میں۔ ایک شاعر نے قصیدہ پڑھا، اور جیسے ہی اس کا قصیدہ تمام ہوا وہ کھڑا ہوا پورے قد سے، اور اس کے بعد پیشانی زمین پہ رکھ دی، سجدہ کیا۔ سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ کتنا عظیم قصیدہ اس نے تخلیق کیا ہے، اس کی داد میں لفظوں سے نہیں دے سکتا، سجدہ کر کے دے رہا ہوں۔ یہ ہے شعور، یہ شعور کس کا؟ عربوں کا۔ عربی کا ایک بہت مشہور یہ ذوق، یہ انداز داد دینے کا اور سخن کی قدردانی کا قبل اسلام بھی تھا، بعد اسلام بھی رہا۔ اسلام، ظہور اسلام کے بعد، یعنی اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے، اس کے باوجود ابو تمام بہت بڑا شاعر ہے۔ ابو تمام نے اپنا ایک قصیدہ چھوٹا سا پڑھا کہ ایک فقیہ اور نقاد سخن کے سامنے۔ فقیہ تھا بہرحال، لیکن نقاد سخن تھا، قدردان تھا شعر و ادب کا۔ پڑھتے پڑھتے ابو تمام جب ایک خاص منزل پہ پہنچا تو یہ شخص بیٹھا ہوا تھا، ابو تمام بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ کھڑا ہو گیا، قیام کی حالت۔ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں نا، یہ قیام عبودیت کہلاتا ہے، یہ قیام بندگی کہلاتا ہے۔ وہ قیام الگ ہے جو خیرہ سری بن جائے، وہ قیام الگ ہے جو سرکشی کی علامت بن جائے۔ یہ قیام حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندگی کا قیام ہے نا، خضوع، خشوع، بندگی کا قیام۔ وہ فقیہ اس وقت کھڑا ہو گیا۔ ابو تمام نے گھبرا کے دیکھا، کہا تم پڑھتے رہو، میں اس کے علاوہ کوئی داد نہیں دے سکتا، اب تم پورا کلام پڑھو، میں کھڑے ہو کر سنوں گا، میں قیام کی حالت میں تمہارا کلام سنوں گا۔ یہ سب تاریخ ادب عربی میں موجود ہے۔ قیام دیکھا آپ نے، وہ بھی ایک فقیہ اور نقاد کا۔ اب بس ایک اور مثال دے دوں کہ فرزدق کتنا بڑا شاعر ہے عربی کا۔ فرزدق غیر معمولی شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اور دور اسلامی کا شاعر ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جو اس نے قصیدہ کہا ہے وہ بھی حرم الہی میں، تو میں کہوں گا اس قصیدے کے طفیل میں لوگ ہوں گے دوسری جگہوں کے ملک الشعراء۔ کوئی شاہجہاں کے دربار کا ملک الشعراء ہوگا، کوئی دلی کے دربار کا ملک الشعراء ہوگا، کوئی ایران کے دربار کا ملک الشعراء ہوگا، کوئی انگلینڈ کا ملک الشعراء ہوگا، کوئی عربستان کا ملک الشعراء ہوگا۔ میرے لیے تو فرزدق حرم الہی کا ملک الشعراء ہے، اپنے اس قصیدے کے طفیل میں جو اس نے سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین کی شان میں کہا ہے۔ تھا یہ دور اموی کا شاعر، اور اس نے اور بہت سے بادشاہوں کی بھی مدح کی ہے،
لیکن وہ مدحیں الگ ہیں. وہ مدحیں الگ ہوتی ہیں جو دربار داری کے لیے اور سیاست مداری کے لیے اور پیسوں کے لیے کی جاتی ہے. یہ شاعری الگ ہوتی ہے جس میں ایک سرفروشی ہوتی ہے اور جس میں نقد دنیا نہیں نقد آخرت کماتا ہے شاعر، جہاں جنت کمائی جاتی ہے. تو وہ میمیہ قصیدہ جس کا قافیہ میم ہے، حرف میم، اس کی وجہ سے پورے عربی ادب میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے. فرزدق شاعر تھا، زبان عربی اس کی مٹھی میں تھی. بہت سے نقادان سخن کہتے ہیں کہ اصلاً عربی زبان کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو جاتا اگر ہمارے پاس فرزدق کا کلام نہ ہوتا. اچھا، جو شعراء اس پائے کے ہوں کہ وہ خود ایک علم کی حیثیت رکھتے ہوں، وہ دوسرے شعراء کو کہاں خاطر میں لاتے ہیں، کسی کو داد کہاں دیتے ہیں؟ یہ فرزدق. اس کے سامنے ایک مرتبہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا ابو عقیل لبید ابن ربیعہ کا، معلقہ، وہی معلقہ جو خانہ کعبہ پہ کہا جاتا ہے کہ آویزاں کیا گیا تھا خانہ کعبہ کی دیواروں پر. اس میں جو راویہ تھا، یعنی جو شعر پڑھنے والا تھا، وہ اس شعر پہ پہنچا کہ وَجَلَ السُّيُولُ عَنِ الطُّلُولِ كَأَنَّهَا زُبُرٌ تُجِدُّ مُتُونَهَا أَقْلَامُهَا. فرزدق اٹھا، کھڑا ہوا اور سجدے میں گیا. فرزدق. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا؟ کہا تم قرآن کے سجدوں سے واقف ہو، میں شاعری کے سجدوں سے واقف ہوں. دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ ذوق شاعری، ذوق سخن، ذوق سخن. جو قوم سخن کی اتنی قدرداں ہو، پوری کی پوری قوم بلا استثناء قرآن مجید کے سامنے اپنے پورے وجود کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر اس کے اعجاز کا کلمہ پڑھ رہی تھی، کل بھی پڑھ رہی ہے، آج بھی، اور قیامت تک پڑھتی رہے گی. یہ قرآن معجزہ سخن بھی ہے، معجزہ فصاحت بھی ہے، معجزہ بلاغت بھی ہے، اور قرآن کے معجزہ ہونے کی اور حیثیتیں اور شانیں بہت ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے. بہت سے علماء صرف یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ فصاحت و بلاغت ہے. وہ اصرار کرتے ہیں کہ راز قرآن کے اعجاز کا راز اس کی فصاحت و بلاغت میں پوشیدہ ہے. لیکن یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ صرف فصاحت و بلاغت میں پوشیدہ نہیں ہے قرآن مجید کے اعجاز کا راز. وہ مضمون جو ان الفاظ میں ہے، وہ معانی جو ان الفاظ میں ہیں، وہ مقاصد جو مقاصد قرآن ہیں، وہ اہداف جو اہداف قرآنیہ ہیں، یہ سب، اور اس میں تہ در تہ جو علوم ہیں، جو معارف ہیں، جو مطالب ہیں، جو معانی ہیں، جو جہان سخن اس میں پوشیدہ ہے. اعجاز کا راز تو وہاں ہے، اعجاز کا راز وہاں ہے. اور یہی سبب ہے کہ یہ قوم جو ایک ایک بیت پر سجدہ کرتی تھی، قصیدوں کو سجدہ کرتی تھی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 قصیدے، 7 معلقات خانہ کعبہ میں آویزاں تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک بلندر صلوات بھیجے محمد، ایک قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، سورہ کوثر، کہا کہ جا کر یہ سورہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کر دو. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اب نہ مناظرہ ہوا نہ مباہلہ. اعجاز قرآنی یہ تھا کہ جو شاعر زندہ تھا وہ خود آیا، جو زندہ نہیں تھا اس کے قبیلے والے آئے اور اپنا اپنا قصیدہ اتار کے لے کے چلے گئے کہ اس کلام خدا کے آگے تو ہمارے کلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں. یعنی تمام جاہ و جلال زبان و شعر و ادب عربی ایک طرف،
اور قرآن مجید کا جلال و جمال ایک طرف. اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک سجدے نہیں ہیں، ایک سجدہ نہیں ہے، 2 سجدے نہیں ہیں، 3 سجدے نہیں ہیں، پورے قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ 14 ہی سجدے کیوں ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بعض روایتوں کی بنا پہ 15 سجدے ہیں اور بعض روایتوں کی بنا پہ 14 سجدے ہیں. 4 ان میں سے واجب سجدے ہیں اور 10 یا 11 مستحب سجدے ہیں، لیکن 14 سجدے ہیں. غور فرمائیں آپ، قرآن مجید پر عربی زبان کے لوگ اعتراض نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ وہ لوگ پیدا ہو جائیں کہ جنہوں نے عربی تو کیا، جو ایک سطر، میں تو چیلنج کرتا ہوں، آج کل جو ہنگامہ برپا ہے نا ہندوستان میں، بھارت میں جو آج کل ہنگامہ برپا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، یہ وہ لوگ برپا کیے ہوئے ہیں جو خود سے اگر قلم دے دیجئے تو قلم پکڑنے کی تمیز نہیں ہے، اور ہندی اور اردو دونوں کا چیلنج کر رہا ہوں. اگر کوئی دوسرا استاد ڈکٹیٹ نہ کرے تو شاید ایک سطر نہ صحیح ہندی لکھ سکتے ہیں نہ صحیح اردو لکھ سکتے ہیں. اعتراض کر رہے ہیں قرآن مجید پر. ایسے ہی لوگوں کو بدگوہر کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. یہ قرآن وہ ہے جس کے متعلق خود قرآن مجید نے کہا ایک سے زائد مقامات پر. تحدی کی جو آیتیں ہیں، تحدی کی آیتیں یعنی چیلنج کی، جہاں انسانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، 3 قسم کی آیتیں ہیں. کہیں تو یہ کہا گیا کہ پورے قرآن سے متعلق ہے، لے آؤ اس قرآن کا جواب لے آؤ. کہیں کہا گیا کہ پورے قرآن کا نہیں لا سکتے، 10 سوروں کا لے آؤ. قرآن مجید میں کل کتنے سورے ہیں؟ 114. کہا 114 سوروں کا نہیں لا سکتے، جواب 10 ہی سوروں کا لے آؤ. پھر کہا گیا 10 سوروں کا نہیں لا سکتے، ایک ہی سورے کا لے آؤ. اور مانے، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ تم لے آؤ اور کسی بڑے پڑھے لکھے سے اور کسی بڑے شاعر سے بڑے. کہا جن و انس سب مل کر اس کا جواب لانا چاہیں تب بھی نہیں لا سکتے. اور میں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ارے ممکن نہیں ہے کہ یہ قرآن خدا کے علاوہ کوئی اور لا سکے، پیش کر سکے. کلام حق ہے، کلام خدا ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا قرآن گڑھ کے لے آئے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. بلکہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ خود اس کی تصدیق کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک فکری معیار ہے، ایک منطقی معیار ہے. یہاں سے قرآن سے منطق سیکھنے کی ضرورت ہے. کسی بھی کلام کے صحیح اور غلط ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ اس کلام کے اندر خود تناقض نہ ہو، وہ کلام خود اپنے آپ کو نہ جھٹلا دے. اور ہمارے آپ بہت بڑا معیار ہے یہ، تناقض کا نہ ہونا. اور پھر مفسرین جانتے ہیں کہ اس آیت میں کیا ہے، کہ یہ صرف قرآن مجید کے متن میں 2 دفتیوں کے درمیان جتنی آیتیں ہیں ایک دوسرے کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ تورات اور انجیل وہ تورات جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، تحریف شدہ نہیں، وہ انجیل جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، وہ زبور جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، وہ تمام صحف انبیاء جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے،
کسی میں ایک دوسرے سے کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کتابوں اور ان صحیفوں میں آنے والے حقائق کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی آج یہ نہ دیکھو، معیار تمہارا یہ نہ ہو کہ جو قرآن کی آیت تورات کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو تورات کے مطابق نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تورات جو موجود ہے تمہارے ہاتھوں میں، اس کی جو آیت قرآن سے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے۔ یہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا صحف انبیاء میں سے کوئی بھی صحیفہ ہو، کوئی بھی صحیفہ ہو، جن صحیفوں کو ہم جانتے ہیں وہ، یا جن صحیفوں کو ہم بطور صحیفہ نہیں جانتے وہ، قرآن مجید کے مطابق ہوگا تو وہ صحیح ہوگا، اور قرآن مجید سے مختلف ہوگا تو پھر وہ منزل من اللہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اب یہ اجمالی بحث میں نے عرض کی ہے، ظاہر ہے کہ اسی ضمن میں اگر 10 مجلسیں ہوں، 20 مجلسیں ہوں، کیا 1 سال تک یہی عنوان رہے کہ قرآن میں معیار بنا کر، اور یہ آپ حضرات کا، یہ اسکالرز کا، اسٹوڈنٹس کا، ارباب ذوق کا، اہل ایمان کا یہ ہوم ورک ہے۔ اگر آپ ہیبرو جانتے ہیں، اگر آپ آرامک زبان جانتے ہیں، اگر آپ انجیل اور تورات کی زبان، و ہیبرو کا نسخہ موجود ہے، تورات کا نسخہ موجود ہے ہیبرو میں، اور اس کے مختلف ٹرانسلیشنز، ان سب کو آپ لائیں اور اس کے بعد مقابلہ کریں، محنت تو کریں نا، سیاست نہ کریں، محنت کریں، سیاست نہ کریں، محنت کریں، علمی محنت، مجاہدہ کریں، جہاد کریں اپنے نفس کے ساتھ، جہاد کریں اپنے نفس کے ساتھ۔ ہاں میں نے کہہ دیا جہاد کریں، بہت سے لوگوں کو تو لفظ جہاد ہی اچھا نہیں معلوم ہوتا، اب اس پر کسی اور دن گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید عظیم معجزہ ہے، اور اس کے معجزہ ہونے کی ایک شان یہ ہے، دیکھیے نا، یہیں سے بات فصاحت و بلاغت سے آگے بڑھ گئی نا۔ قرآن مجید نے کہا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد فوراً کیا کہا؟ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق ہے ان تمام چیزوں کی جو اس کے سامنے ہیں، اس کے سامنے یا اس کے درمیان، جو کچھ خود اس میں ہیں اور جو اس سے پہلے آ چکے ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف انبیاء، ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن۔ تصدیق اور تکذیب، تصحیح اور تخطئہ، یہ مسئلہ لفظ کی فصاحت سے تعلق نہیں رکھتا، یہ معنی کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لفظ کی فصاحت سے تعلق نہیں رکھتا، یہ معنی کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، معنی کی منطقیت سے تعلق رکھتا ہے، معنی کی حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ ایک شان معجزہ ہونے کی یہ ہے، معجزہ ہونے، قرآن کے معجزہ ہونے کی یہ شان ہے کہ اس قرآن کے سامنے لے آؤ تورات کو، تو تورات کی آیتیں خود 2 حصوں میں بٹ کے کہیں گی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوگوں نے بنایا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے محمد اور آل محمد علیہم السلام کی شان تھی۔ بڑے سے بڑے حبر یہودی آیا، بڑے سے بڑے احبار آئے، بہت سے بڑے یہودی یا نصارہ آئے، مگر رسول کے سامنے آ کر، علی کے سامنے آ کر، حسن کے آگے آ کر، سامنے آ کر، حسین کے سامنے آ کر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب یہ کہتے تھے جو میں کہوں گا تصدیق کرو گے، لرزہ براندام ہو کر کہتے تھے ضرور تصدیق کروں گا۔ دربار مأمون میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام موجود ہے۔
یہ یہودی ہے اور وہ نصرانی ہے اور وہ مجوسی ہے اور وہ نہ جانے صابئی ہے اور وہ کس مذہب کا ہے اور وہ کس مسلک کا ہے، اور امام تشریف فرمائیں. جو کہہ دیا امام نے، کسی کی مجال نہ تھی جو امام کو جھٹلا سکتا. توجہ رہے، یہی شان مشترک ہے دونوں میں. کل امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث میں نے سنائی تھی، عرض کی تھی آپ کے سامنے اصول کافی کی. امام نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان اللہ تبارک وتعالی طہرنا وعصمنا وجعلنا شہداء علی خلقہ وحجته فی ارضہ وجعل القرآن معنا وجعلنا مع القرآن. قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا، ہمیں قرآن کے ساتھ قرار دیا. یہی شان قرآن کی ہے. قرآن کے آگے تورات آ جائے تو آیتیں بکھر جائیں گی. اہل قرآن کے سامنے کوئی یہودی آ جائے، آ جائے کوئی. کل بھی یہی شان تھی، آج بھی یہی شان ہے. اخباروں میں، سیاسی اخباروں میں قرآن اور اہل قرآن کے خلاف مضامین لکھتے رہنا الگ بات ہے، اور میدان میں مقابل میں محاذات میں قرآن اور اہل قرآن کے آ کر مقابلہ کرنا کچھ اور بات ہے. نہ اس مقابلے میں کوئی ٹھہرا تھا جو واقعاً میدان مباہلہ میں ہوا تھا، نہ آج کوئی ٹھہرا ہے، نہ قیامت تک کوئی ٹھہر سکتا ہے. کیا ہوا تھا مباہلے میں؟ کیا ہوا تھا مباہلے میں؟ قرآن مجید کی آیت آج بھی موجود ہے. توحید و تثلیث کا مقابلہ جب ہوا، گویا کہنا چاہیے کہ جب قرآن اور تحریف شدہ انجیل کا مقابلہ ہوا. کیا کہیں گے آپ؟ توحید و تثلیث کا مقابلہ تھا، قرآن اور انجیل محرف کا مقابلہ تھا، عصمت اور خطاکاری کا مقابلہ تھا، ہدایت اور ضلالت کا مقابلہ تھا، ہدایت اور گمراہی کا مقابلہ تھا، نبوت اور کفر و شرک کی تاریکی کا مقابلہ تھا. کسی نہ کسی منزل میں مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود، تحریف شدہ انجیل لے کر آنے کے باوجود چلا. اسے کہتے ہیں اعجاز، اسے کہتے ہیں اعجاز. معجزہ اور کسے کہتے ہیں؟ طے کر کے آئے تھے، ہم ان کی نہیں مانیں گے، ہم انہیں شکست دے کر آئیں گے. طے کر کے آئے تھے نا نجران سے، اور جب پہنچے مناظرے کے بعد مباہلہ طے پایا. سب آپ کے ذہنوں میں ہے، برابر سنتے رہتے ہیں. آخری کیا بات ہوئی؟ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے میدان مباہلہ میں، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کون آ رہا ہے اور یہ کسے اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں. یہ سوال کانٹے کا سوال ہے، یہ سوال کانٹے کا سوال ہے. کسے لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ؟ سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا اگر کسی اور کو ساتھ لے کے جاتے تو تثلیث اپنی شکست تسلیم نہ کرتی، اہل تثلیث اپنی شکست تسلیم نہ کرتے. کیوں؟ توجہ ہے. اب یہاں ماننا پڑے گا نا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے قریب بلا کر اور خصوصی اپنی چادر سے حصار میں لے کر اور لوگوں کے درمیان اعلان نہیں کر رہے ہیں، مباہلے میں بعد میں جائیں گے، گھر کے اندر ہیں، مباہلے کی تیاری ہو رہی ہے، گھر میں ہیں اپنے، مباہلے کی تیاری ہو رہی ہے. علی تم آ جاؤ، فاطمہ تم آ جاؤ، میرے بچے حسن تم آ جاؤ، بیٹا حسین تم آ جاؤ. چادر کا حصار کیا، اور خطاب کس سے ہے؟ انسانوں سے نہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی،
پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت. کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا شان اہل بیت مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت. پروردگار تو نے مجھے نبی بنا کے بھیجا تھا، رسول بنا کے بھیجا تھا، خلق عظیم پہ فائز کیا تھا، معصوم بنا کے بھیجا تھا. پروردگار تو نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. پروردگار تو نے تعلیم کے لیے بھیجا تھا. پروردگار تو نے انسانوں کی تربیت کے لیے بھیجا تھا. دیکھ میں نے کیسے تربیت کی ہے. یہ ہے میری تربیت کا شاہکار. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ ہے میری تربیت کا شاہکار. یعنی گویا کہہ رہے پروردگار تو نے مجھے ایک قرآن دیا تھا لفظوں میں، دیکھ میرے مالک میں نے قرآن تیار کر دیے ہیں. بولتے ہوئے قرآن، سانس لیتے ہوئے قرآن، چلتے ہوئے قرآن، تلوار چلاتے ہوئے قرآن، خطبہ دیتے ہوئے قرآن، قلم سے تحریر کرتے ہوئے قرآن. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میرے رب، میرے معبود، میرے پروردگار، ہاؤلاء اللہم ہاؤلاء اہل بیت. اے پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت. پروردگار توحید و تثلیث کا مقابلہ ہے، میں دیکھ اہل توحید کو لے کے جا رہا ہوں. یعنی اس مرحلے میں حضور کسی ایسے شخص کو لے کے نہیں جا سکتے تھے جس کی زندگی کی ایک سانس بھی عالم شرک میں بسر ہوئی ہو. اب علی کے لیے کوئی یہ نہ کہے کب اسلام لائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. توحید اور شرک کا مقابلہ تھا، توحید اور تثلیث کا مقابلہ تھا، قرآن اور تحریف شدہ انجیل کا مقابلہ تھا، قرآن اور تحریف شدہ تورات کا مقابلہ تھا. تو ہوا کیا؟ آخری کیا ہوا فیصلہ؟ جب ان کو لے کر گئے، یہیں سمجھ میں آ جائے گا نا عنوان بھی، حسین اور قرآن، قرآن اور حسین. مقابلہ ہے نا قرآن اور تحریف شدہ کتابوں کا. کسے لے کے جا رہے ہیں؟ کسے لے کے جا رہے ہیں؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین. اور عجب شان ہے جو بعض کتابوں میں بعض روایتیں لکھی ہیں وہ بڑی معتبر روایتیں. بعض روایتوں میں ہے کہ حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے اور حسن کو کی انگلی پکڑے ہوئے تھے اور پشت پہ زہرا تھیں اور ان کی پشت پر امیر المومنین تھے. یہ بعض روایتوں میں. یہ تفسیر مجھ سے پہلے بھی لوگ عرض کر چکے ہوں گے، شاید پہلی بار میں نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن توجہ دلانے کی بات ہے، توجہ رکھنے کی بات ہے. اور یہ حسین منظر نگاہوں میں بسائے رکھنے کی بات ہے. نظروں میں بسا رہے یہ منظر، ذہن کے آئینے میں تجلی بار رہے یہ منظر. دل کے ایوان میں اگر کوئی مرقع آویزاں ہو تو بس یہ مرقع. غور فرمایا آپ نے کیا مرقع ہے؟ آگے حسین ہیں. سب سے آگے کون ہے جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب ملے گا؟ تنزیل قرآن میں سب سے آگے محمد ہیں، لیکن قرآن کے دفاع کی جہاں منزل ہے سب سے آگے حسین ہیں. محمد کے رہتے ہوئے حسین آگے آگے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب کوئی تیر چلے گا تو سب سے پہلے کسے لگے گا؟ کوئی پتھر اٹھا کے پھینکے گا تو کسے لگے گا سب سے پہلے؟
نبی پہ تیر چلائے گا لگے گا حسین کے سینے پر، کوئی نشانہ بنائے گا مصطفیٰ کو لگے گا حسین کو، آگے حسین ہے، میدان مباہلہ میں آگے حسین۔ بس اب وہ جو اصل مماثلت ہے وہ تو عرض کر دوں کہ چونکہ آیت مباہلہ میں کیا ہے، ترتیب یہی ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ سب سے پہلے بیٹوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد خواتین کا تذکرہ ہے، اس کے بعد نفس کا تذکرہ ہے۔ جس ترتیب سے اللہ نے آیت نازل کی اسی ترتیب سے مصطفیٰ میدان مباہلہ میں اتر رہے ہیں۔ ابنانا آگے آگے فرزند ہیں، حسن و حسین، اس کے بعد پشت پر بی بی زہرا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب ابراہیم کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ ابراہیم تو تنہا ایک امت تھے، یہاں نساءنا جمع کا صیغہ ہے، مگر لے گئے ہیں تنہا فاطمہ زہرا کو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ فاطمہ زہرا بھی تنہا ایک امت ہے، تنہا ایک امت۔ اور اس کے بعد انفسنا کا تذکرہ ہے تو بعد میں پشت پر علی۔ عجب ترتیب سے۔ اب نفس رسول دیکھنا ہو تو روح رسول نہ دیکھو، دیکھو جلوں میں کون آ رہا ہے، علی نفس رسول۔ دیکھا کیسا مرقع سجایا ہے، کیسا مرقع سجایا ہے۔ وہ قرآن کے الفاظ کا اعجاز ہے، یہ مصطفیٰ کے کردار کا اعجاز ہے۔ بس گفتگو تمام کرتا ہوں۔ آج ہماری اس ترتیب کے مطابق 5ویں محرم کی مجلس ہے۔ عموماً 5ویں محرم تک ہم اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یوں تو کسی ایک صحابی کے بھی تذکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن حسین کے اصحاب میں ہر صحابی اپنی جگہ بے نظیر تھا، مگر بعض اصحاب کی شان کچھ اور تھی۔ ان اصحاب کا تذکرہ بھی جڑا ہوا ہے، کیوں؟ محرم میں عموماً تذکرہ ہوتا ہے مصائب کا اور اصحاب کا اور اہل بیت کا، لیکن یہ جو موضوع ہے اس سے اس طرح منسجم ہے۔ قرآن اور حسین کا موضوع ہے نا۔ حسین کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کو امام حسین نے کون سا لقب دیا تھا معلوم ہے؟ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے روز عاشورہ، اس میں اپنے اصحاب سے کہا یا امت القرآن، اے امت قرآن۔ امت قرآن ڈھونڈنا ہو تو کہیں اور نہ جاؤ، کربلا جاؤ، اور وہ بھی کہاں؟ زیر پرچم ابو الفضل العباس، زیر پرچم حسینی تلاش کرو امت قرآن۔ امت قرآن یاد رکھیے گا، امت قرآن۔ اور جس طرح آقا امام حسین کے اصحاب و انصار امت قرآن ہیں، ویسے ہی آپ کے ماتمیوں کو امت قرآن کا مصداق ہونا چاہیے۔ آپ کو، آپ میں سے ہر فرد کو امت قرآنی کا فرد ہونا چاہیے۔ فرض ہے آپ پر قرآن سے دفاع، واجب ہے آپ کے اوپر قرآن کا اتباع۔ قرآن عظیم ترین نعمت ہے اللہ کی جو انسانوں کو دی گئی ہے، اور یہ بات وہی سمجھتے ہیں جن کے پاس فہم و فراست ہو، سچی فہم و فراست، ایسی فہم، ایسی سوجھ بوجھ دین کی کہ عوام الناس نہیں، امام انہیں فقیہ کہہ کے پکار سکے۔ امام اگر فقیہ کہہ کے پکارے کسی کو تو اس کی دینی مذہبی کیسی فہم و فراست ہوگی۔ امام حسین نے، اب ظاہر ہے کہ تاریخ کھنگالیں گے آپ تو تاریخ میں تو بہت سی چیزیں ہیں اور اختلاف روایات ہیں، لیکن ان تمام اختلاف روایات کو دور کرنے کے بعد جو چیزیں ہمارے بزرگوں نے جس طرح نقل کی ہیں اس میں بڑی معنویت ہے، بڑی معنویت ہے۔ امام علیہ السلام جب دوسری محرم کو کربلا پہنچ گئے
اور اس کے بعد دشمنوں کی آمد شروع ہو گئی، تو امام نے کچھ خطوط کربلا سے لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک خط وہ ہے جو امام نے کوفے بھیجا ہے اپنے بچپن کے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر کو، لیکن یہ کہہ کر لکھا ہے الی الرجل الفقیہ، مرد فقیہ کی طرف، جو اس مرد فقیہ کے محضر میں بیٹھ کر فقہ اسلامی کا شعور نہیں پیدا کر سکتے، ادھورا شعور لے کے جائیں گے تو فقیہ کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فقیہ کی ولایت تو تبھی سمجھ میں آئے گی جب کربلا کی روشنی میں فقہی شعور پروان چڑھے گا۔ اب بس وقت نہیں رہ گیا، 2-3 فقرے عرض کروں گا، میں مکمل شہادت تو نہیں عرض کر سکوں گا، 2-3 فقرے عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ حق گریہ ادا کریں گے، آپ پرسہ دیں گے۔ حبیب کا پرسہ کسے دیں گے؟ ظاہر ہے حبیب کا پرسہ حبیب کی زوجہ کو دیں گے، حبیب کا پرسہ حبیب کے بیٹے کو دیں گے، مگر میری بات سنیے، حبیب کا پرسہ زینب کو بھی دیجیے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس اشارات کر رہا ہوں، تفصیل سے میں نہیں عرض کر سکتا، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام کا خط ادھر سے روانہ ہوا، کوئی بہت فاصلہ نہیں تھا، کربلا اور کوفے میں بہت فاصلہ نہیں تھا، دن کے دن خط پہنچ جاتا تھا، چند ساعتوں میں گھوڑے سے جو قاصد تھا وہ پہنچ جاتا تھا۔ ادھر ایک دوپہر کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن شاید ادھورا بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دوپہر کی کیفیت یہ تھی کہ حبیب، ان کی زوجہ، ان کا بیٹا قاسم، یہ لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پہ نعمتیں چنی ہوئی ہیں، زوجہ کے چہرے پہ پہلے سے تفکر ہے، جیسے زوجہ کو کسی چیز کا انتظار ہو، جیسے زوجہ کو کسی چیز کا انتظار ہو۔ حبیب نے زوجہ کا چہرہ دیکھا اور کہا بسم اللہ، زوجہ نے کہا ہاں بسم اللہ، اور زوجہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی قاصد آنے والا ہے۔ کہا تمہیں کیسے معلوم کوئی قاصد آنے والا ہے؟ کہاں ان قاصد؟ کس کے خط کی توقع ہے؟ بی بی کہتی ہے مجھے تو حسین ابن علی کے خط کی توقع۔ حسین ابن علی کے خط کی توقع؟ کہاں؟ میں نے رات میں خواب دیکھا تھا، میرے خواب میں بی بی فاطمہ زہرا آئی تھی، میرے خواب میں بی بی فاطمہ زہرا تشریف لائی تھی، اور بی بی نے بس اتنا کہا، اے مومنہ، ارے حبیب سے کہو اپنے محاسن پہ خضاب تو کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا اس خواب میں بڑے پیغامات ہیں۔ حبیب بھی اب سراپا انتظار، بی بی سراپا انتظار۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ قاصد نے دستک دی اور کہا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، کربلا سے آیا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی مضامین ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر اس وقت کس طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، کوئی انسان ادھر سے ادھر جا آ نہیں سکتا تھا، حدود کوفہ سے نکل نہیں سکتا تھا، حدود کوفہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، مگر یہ کہ وہ حکومت وقت کی نظر میں آ جاتا تھا۔ کس اہتمام سے، کس حکمت سے، کس فراست سے حبیب نے اپنے غلام سے کہا یہ میرا گھوڑا لے لے اور مزارع سے گزرتا ہوا، نخیل سے گزرتا ہوا، نخلستانوں سے گزرتا ہوا، باغوں میں سے تم اس سرحد پہ چلا جا جہاں سے کربلا کا راستہ نکلتا ہے، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ وہ غلام حبیب کا گھوڑا لے کر چلا اور اس سرحد پہ جا پہنچا۔ ادھر سے حبیب تیار ہو کر چلے۔ حبیب کو پہنچنے میں چند لمحے تاخیر ہو گئی تو سنتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے ان کا غلام گفتگو کر رہا کہ اگر میرے آقا نہیں آئے، اگر حبیب نہیں آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہاں سے کوئی جائے گا نہیں کربلا، میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں۔ حبیب نے غلام کا یہ جذبہ سنا
اور گریہ کرنا شروع کیا. پہنچ گئے, کہا تو نے شبہ کیسے کیا کہ میں نہیں آؤں گا, اپنے آقا کی نصرت کے لیے نہیں جاؤں گا؟ اچھا جا, میں تجھے خدا کی راہ میں آزاد کرتا ہوں. کہا بے شک آپ نے آزاد کر دیا, مگر میں اس آزادی کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تو آپ کی غلامی میں رہوں گا کربلا تک جانے کے لیے. میں آقا حسین کی نصرت کے لیے میں بھی جاؤں گا. عزیزان گرامی, بس آخری فقرے عرض کر رہا ہوں, شہادت بیان کرنے کا وقت نہیں رہ گیا. آپ سب کے سنے ہوئے فقرے ہیں, لیکن جب بھی یہ فقرہ لاکھوں کروڑوں خطیب دہراتے ہیں, مگر اس فقرے کی دل سوزی, اس فقرے کی غم انگیزی ختم نہیں ہوتی. حبیب کربلا پہنچے, حبیب کربلا پہنچے. امام حسین خیمے میں تشریف فرما ہیں. کسی گھوڑے کے آنے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. جناب امام حسین نے کہا کہ جاؤ دیکھو کون آ رہا ہے. امام کے پاس جناب عباس تشریف لائے, حضرت علی اکبر تشریف لائے. کوفے سے حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں. جیسے ہی حبیب ابن مظاہر تشریف لائے اور یہ خبر خیمے کے اندر پہنچی, ایک مرتبہ جناب فضہ کو جناب زینب نے بلایا ہے. جناب زینب نے کہا فضہ جا کے حبیب کو میری طرف سے سلام کہہ دو. اس ایک سلام زینب میں کیا تاثیر تھی کہ حبیب نے سر سے عمامہ اتارا, کربلا کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالنا شروع کی. آج آل رسول پر یہ وقت آ گیا کہ بنت رسول, بنت زہرا مجھے سلام کہلا رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار, شہدائے کربلا کا واسطہ ہے, آج تک روئے زمین پر تیری راہ میں جتنے شہید ہونے والے ہیں ان کے درجات و مراتب کو بلند فرما. پروردگار دنیا کی استعماری طاقتوں کے ظلم و جبر سے ارض عراق پر, ارض افغانستان پر, ارض فلسطین پر, قدس سے لے کر اور حرم مکی تک, جہاں جہاں بھی شہید ہو رہے ہیں تیرے نام پر, کلمہ گو, ان کے درجات کو قبول فرما, ان بلند فرما, ان کی شہادتوں کو قبول فرما. استکباری و استعماری طاقتوں کو پالنے والے اپنے قہر و غضب سے پامال کر دے. پروردگار معبود, نور قرآن کو اس کائنات میں پھیلا دے. تجلی قرآن سے اس معمورہ ارضی کو منور فرما. جان قرآن کو اذن ظہور عطا فرما. پروردگار جو علماء اعلام, جو مراجع تقلید, جو فقہا, جو خطبہ, جو ذاکرین ابو عبداللہ الحسین اس نور قرآن کو پھیلانے میں مشغول ہیں, جو منتظرین حضرت حجت ہیں, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے اس امت کو, امت مسلمہ کو حقیقتاً امت قرآن بنا دے. پروردگار معبود, مراجع تقلید کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. آیت اللہ العظمیٰ ولی فقی سید علی حسینی خامنئی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین.